الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أمرا. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ سورہ ممتحنہ اور اس کے آخری آیت. یا ایھا الذین آمنوا، اس کی بجائے یا ایھا النبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جاتا ہے، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گی مسلمان خواتین، اہل ایمان خواتین، کس مقصد کے لیے؟ یبایع، آپ سے بیعت کرنے کے لیے، آپ کو اس عہد اور قول سے متعلق اطمینان دلانے کے لیے کہ ہم اللہ کو واحد لا شریک مان کر سمجھ کر یہ کہتے ہیں اور یہ نہیں کہتے. تو یہ ہے بیعت. اللہ کے رسول سے قول لے، وعدہ لے، ان باتوں کے وعدہ بطور خاص. اور اس کو بیعت النساء اس لیے کہتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین سے اس بات کی اقرار فرمائی اور ان سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہاتھ نہیں ملایا. کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اجنبی خاتون سے ہاتھ نہیں ملایا. جو خاتون نکاح میں جائز نہ ہو وہ اجنبی ہے، اور ان کے ساتھ مصافحہ، دو بدو بیٹھنا بغیر ضرورت کے، یہ سب چیزیں حرام ہیں. تو ہمارے پیغمبر جب ایسی خواتین آئیں گے آپ کے ساتھ، آپ کو اس وعدہ دینے کی نیت سے علی اللہ یشرکن باللہ، تو وہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، ولا یسرقن، اور یہ قول دیں گے آپ کو کہ کبھی بھی اپنی زندگی میں وہ چوری نہیں کریں گے. ولا یزنین، ولا یسرقن ولا یزنین، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے اور چوری نہیں کرتے اور سیاہ کاری بھی نہیں کرتے. ان باتوں کے اب سے وہ بیعت آپ کو دیں گے. جب یہاں تک بات پہنچے تو آخری لفظ فبایعہن، ان سے ضرور بیعت کرو. مگر آیت کے چند ایک فرمودات اب بھی غور طلب ہیں. اگر توجہ سے سنی جائے تو بات کو سمجھنے میں بہت آسانی ہوتی ہے. اس بات کا قول لینا ہے ان لوگوں سے
اللہ یشرکن باللہ شیئا، پہلی بات اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان عام اور شرک سے بیزاری۔ تو آپ ان سے بیعت فبایعہم، آپ ان کو بیعت دے دیں۔ اور یہ بات جان لے واتقوا اللہ، اللہ کی ذات سے ڈرو۔ اللہ رب العزت نے استطاعت دی، اب اس استطاعت کو کیش کرو گے یا اس کو غافلوں کی طرح گزارو؟ تو آپ کو یہ بیعت دیں گی اس بات کر اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یزنین ولا یأتون ولا یقتلون اولادہن، یہ نیچے فرمودات جو آ رہی ہیں ان پر زندگی گزارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پہلی بات یہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرا سکتے۔ ولا یسرقنا، شرک کے بعد وہ اس بات کی بیعت لیں گے کہ وہ چوری نہیں کریں، ولا یزنین، اور سیاہکاری بھی نہیں کرتے، ولا یقتلن اولادہن، اپنی بچیوں کو جو آپ کے خون سے اللہ نے ان کو رزق و روزی دی ہے، ان اپنے بچوں کو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مت مارو، کہ بچے جب کم ہوں گے تو ہمیں ان پر کم خرچ کرنا پڑے گا۔ فبایعہم، بات وہیں جا کر ٹھہر جائے، فبایعہم، ان لوگوں سے بیعت لو، یہ میرا حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میرا حکم ہے۔ ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن ولا یعصین فی معروف، ولا یعصینک فی معروف ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، ایسے کوئی جھوٹ کسی کی نسبت، غلط کام کے جھوٹ کسی کی نسبت وہ نسبت نہیں کریں گے، نہیں لائیں گے کسی کے خلاف کہ جسے انہوں نے خود تیار کیا۔ ولا یعصینک فی معروف، اور بلائی کی کسی بھی کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گے تو فبایع، ضرور ان سے بیعت لی لیجیے۔ ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ کی ذات بہت بخشنے والا اور بہت مہربان۔ آج کی باتیں یہاں تک چھوڑ دیتے ہیں، بقیہ باتیں انشاءاللہ کل کی درس میں عرض کریں گے۔ اللہ رب العزت کمی کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور یہ حقیر کاوش کو ہمارے اور آپ کے اور ہمارے عزیزوں کے اللہ رب العزت خیر و برکت کا سبب بنا دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔